ندا طائف میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میرے ساتھ جمعیت الدعویٰ کے شیخ رحمۃ اللہ بالی حافظ اللہ، اور میں آپ کا بھائی ڈاکٹر فیاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آج ایک سائل کا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جیسے بہت سارے لوگوں کا تعلق اس عقیدے کے ساتھ، جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، باغ و بہار میں، جیسا پھولوں میں، انسان میں بھی، اور بعض صوفی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے، یعنی اللہ ہر جگہ ہے، اور اس کی بعض کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ہر جگہ ہی نہیں ہے، یعنی متضاد عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ اللہ ہر جگہ اور اللہ ہر ایک میں ہے، اور اللہ لا مکان، اللہ لا موجود ہے، اور اللہ ایک قدرت اور پاور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کتاب و سنت کے ذریعے سے ہمارے ساحل کو جواب دیتے تھے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں ہے، یہ ایک مسئلہ ہے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ان عقیدوں میں سے خاص عقیدہ بھی ہے۔ تو جب بھی اس قسم کے کوئی اگر اختلافات آتے ہیں، مثلا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جب اگر تمہیں کہیں یعنی تنازع ہو جائے کسی مسئلے میں، اختلاف ہو جائے، تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ صحیح بات۔ اور چونکہ اللہ کا کلام موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتیں، صحیح شریعت، صحیح قرآن و حدیث موجود ہے، تو اب ہم ذرا رجوع کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ اگر ہم قرآن سے جب سوال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھا، آپ کی دعوت تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا منشا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مطلب یہ کلام اللہ ہے۔ تو لہٰذا قرآن سے جب آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو قرآن کریم جواب دے گا رحمان علی العرش استویٰ۔ یہ 7 جگہ پر آیا رحمان عرش پر ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، ایمان اس پر لانا واجب ہے، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعتی کا کام ہے۔ جیسے امام مالک کا سوال بدعتی کا ہے، کیفیت مجہول ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت نے اس کے بعد رہی جو اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے میں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی نفی پہلے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ان یعنی تمام ناقص اوصاف کی، اور جو اس کے لائق زیبا چیزیں ہیں ان کا اثبات ہمارے کہ وہ السمیع البصیر۔ تو یہاں پہ اب ہم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے ساتھ اس کے علم سے ہے، قدرت سے ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہمارے ساتھ ہے، اور اس سے کوئی چیز زمین آسمان میں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ کتابا عنده فوق العرش، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کتاب نام اعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہے۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے کہا وین اللہ، اس نے کہا فوق السماء، آسمان پر ہے۔ تو یہ اب واضح ہو گیا کہ جو عقیدہ ہمیں قرآن حدیث یا شریعت اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کیے، صحابہ سے سنا، بیان کروایا، وہ اللہ تعالیٰ ذات کے ساتھ عرش پر ہے، اور اس کے لیے کوئی ہماری طرف سے نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتایا ہوا عقیدہ ہے۔ اب تو یہ اب صحابہ کا بھی تھا، بلکہ امام مالک رحمہ اللہ اس سے کسی نے دریافت کیا، کہا کہ آپ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ یعنی الاستواء معلوم، اور کہا یہ بدعتی ہے، اس کو نکال دو، کیونکہ نیا سوال کر رہا ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کسی سے پوچھو اللہ کہاں، وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں، تو وہ سمجھ لینا چاہیے مرتد ہے، کافر ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اسلاف کا تھا، ہمارے ان بزرگان کا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، تمام ائمہ کرام کا عقیدہ تھا۔ اب رہ گیا سوال کہ اللہ تعالیٰ، ہاں جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پھولوں میں ہے، پتوں میں ہے، فلاں میں ہے، یہ اصل اسلامی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ 6 صدی ہجری کے بعد ہی آیا ہے، جب حلاج نامی
جو ہے ایک شخص نے اس کا راگ الاپا اور اس کے بعد اس عقیدے کو جو منظم کرنے والا وہ ہے ابن عربی صوفی، اس کا لقب انہوں نے رکھا محی الدین، اور یہ مشہور صوفی ہے، اس نے نصارہ سے فلسطین میں پیدا ہوا، فلسطین میں یہ پیدا ہوا، اور اسپانیہ میں بلنسیا شہر میں پیدا ہوا، اور ادھر اس نے جو ہے وہاں پہ جو ہے ان پادریوں سے سیکھا، اس کے بعد ہندوستان کے اساتذوں سے سیکھا، اس نے ایک عقیدہ سیکھا، کیونکہ حلاج نامی شخص اس نے کہا تھا وحدت حلول کا اس نے حلول کا دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہر چیز میں داخل ہو جاتا ہے، جیسے ہندوؤں کا اب وہ میں آپ کو بتاؤں نا، جیسے ہر کنکر میں شنکر والا عقیدہ، تو اس کو پھر ڈیولپ کیا کس نے؟ ابن عربی نے، محی الدین ابن عربی نے، اور یہ اس کو شیخ اکبر لقب دے دیا۔ اس نے یہ عقیدہ پہلے نصرانیوں سے سیکھا، یہودیوں سے سیکھا، اس کے بعد جا گیا ہندوستان میں، اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ہندوستان میں عقیدہ ہندو کا وہ تو ہر کنکر میں شنکر والا ہے، تو انہوں نے یہ عقیدہ لا کر کے یہ اس کو عام کرایا، اس طریقے سے انہوں نے وحدت الوجود، یعنی تمام وجود ایک ہی اللہ ہی ہے، یعنی اللہ اور بندے میں کوئی فرق ہے، اللہ اور مخلوق میں کوئی فرق، ہاں، اسی لیے آہستہ آہستہ یہ عقیدہ ہماری عام عوام میں بھی داخل ہو گیا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اور یہ اللہ بچائے یہ صحیح عقیدے کے منافی ہے، یہ کفر عقیدہ ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ جیسے شیخ صاحب، جیسے لوگ کہتے ہیں نا اللہ لا موجود ہے، لا مکان ہے، دیکھیے اہل سنت کا جو اصول ہے، جہاں قرآن نے اللہ کے بارے میں کوئی وصف بیان کیا، قرآن نے اللہ کے بارے میں کوئی وصف بیان کیا، اسے ہمیں اسی پہ ایمان لانا چاہیے، قرآن اور صحیح حدیث۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے عرش پر، اگر ہر جگہ ہوتا تو ادھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، پھر وہاں پہ۔ ایسے ہی قرآن جب اس کے بعد صحیح حدیثیں بھی موجود ہیں، عقل سلیم بھی کرتی ہے، اور ہماری جب ہم دعائیں کرتے ہیں کس سے؟ اوپر کرتے ہیں، اور فطرت سے بھی پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، اللہ وہ عرش پر مستوی، لیکن اس کی کیفیت ہمیں بیان نہیں کرنی، نہ مثال پیش کرنی، نہ اس کا انکار کرنا، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے، اس کی کیفیت جیسے اس جل جلالہ کے شان کے لائق ہو۔ جزاکم اللہ خیر، یہ تھے شیخ رحمۃ اللہ بالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔